السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ رمضان الکریم، رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ خیر دبا کے چل رہا رمضان، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ لوگ بھی عبادتیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ وہی آپ لوگوں کے دعاؤں کا اثر ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کا اور اسلام کا دبدبا چل رہا ہے الحمدللہ۔ یہ فرقہ پرست طاقت ہے، یہ ماب لنچر ہے، یہ بلاತ್ಕಾری جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، یہ گٹری جانور لاکھ بول لینے دو، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دوں، میں جس طریقے سے جو ان کے اوپر ایکشن لینا چالو ہو گیا، ان کے اوپر کام کرنا چالو ہو گیا، یہ خود ذمہ دار ہے اس کے، انہوں خود ذمہ دار ہے اس کے۔ کیونکہ جب یہ لوگ سوال آ کے یہاں کے پھس مندڑیوں سے جو گند پھیلائے، جو آتنک مچائے، ناکام آتنک بھائی، ان کی ہر سازش، ہر چال جو ہے سو ہمارے جوتی کے پاؤں کے نیچے رہتی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ بس یہ لوگ بول کے خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، ایسے کچھ علاقے اتر پردیش میں ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت کم ہوتی ہے، یہ گند مچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ گندگی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھتیس گڑھ ہے، جہاں یو پی غازی آباد ہے، جہاں ہمارے مساجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ لیکن ان کو اتنا مہنگا پڑا ہے اب یہ ساری جو جی سی سی، خاص کر قطر نے جو ایکشن لیا، جس طریقے سے جو محنت کی، اس کا نتیجہ ہے یہ جتنے بلاತ್ಕಾریوں نے مسجد میں جو گھسے تھے اور مسجد کے اوپر چڑھ کر جو گانے گائے ڈی جے لگا کر، اب وہ ڈی جے جیل میں لگانا ہے ان کو۔ 7 آدمی پکڑے گئے، لیکن اور 34 ایسے فرقہ پرست ہے، آتنکی سالے، جو گالی گلوز دے رہے تھے۔ ایک ہمارے قرآن پاک کی بھی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرے، اس کی ویڈیو بھی آئی اور ویڈیو چلے گئی جی سی سی کو، او آئی سی کو، کہ یہ لوگ کتنا گند مچا رہے ہیں، یہ لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب ایک بتاؤں بھائی بات آپ لوگوں کو، ان کی اوقات نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ لیکن کوئی چراغ رہتا، بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا انہیں پھڑپھڑاتا، وہی حرکت، وہی اوقات ہو گئی ان کی۔ تو ہمارے کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اوقات، ان کی اوقات، چاہے وہ سرسوتی نرسنگ ہو اس کے اوپر بھی، اور کنگنا راوت جو ہمارے اسلام اور رمضان کے تعلق سے اور رضا کے تعلق سے بولی تھی، اس کے اوپر بھی، اور ڈھونگی آدتیہ ناتھ جو حرکتیں کرا، ذمہ دار انہیں ہے یو پی میں۔ غازی آباد کی جو مسجد میں گھس کر جس طریقے سے بے حرمتی کی گئی، اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن اس نے جواب دینے کی بجائے انہیں ایکشن لے لیا۔ پہلے انہیں ایکشن یہ لے لیا کہ پولیس کو بول دیا وہاں کی، اور تقریباً 7 آفیسر کو سسپینڈ کر دیا غازی آباد کے، جہاں پہ یہ مسجد کے قریب اور جو بڑے آفیسر تھے، مثال کے طور پہ ڈی سی پی ہے، اے سی پی ہے، سی اے ہے، جتنے انسپیکٹر، 3 ایس آئی تھے، موقع واردات کے اوپر جو مسجد پہ گھس کر ڈی جے لگا کر گانے گائے تھے، جیسا ان کی اماں کی شادی ہو رہی دوبارہ، ان کی اماں کا دوسری مرتبہ بھگوا پھٹنے والا ہے، جو منائے تھے یہ لوگ، وہ ان کا اب ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ جس طریقے سے ایکشن لیا قطر نے، بہت بجا تعریف قابل ہے۔ اللہ ہمیشہ خوش رکھے قطر کو، کویت کو، اور جو ہمارے دیش بھارت کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے مسلمانوں کے لیے ثابت قدم اور جو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، ہمیشہ یہ لوگ خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ، ہر آبا سے محفوظ رہیں گے، ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ خود ان کو طاقت بخشے گا۔ کیونکہ یہ مساجد اللہ کے گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ تو اپنی حفاظت کرنا ہے کرتے، لیکن ہمارا کام کیا بنتا؟ ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے اوپر کم سے کم قلم استعمال کریں، یا اپنی زبان، اپنا منہ استعمال کریں، یا اپنا اشارے سے
اپنی ناراضگی ظاہر کرے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ کتنا ٹائم ہوا یہ لوگ کر کے؟ 3 دن ہو رہا، کیول 3 دن کے اندر یہ حالت ہو گئی ان لوگوں کی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، صرف اسباب بناتا ہے ہم کو آپ کو، چاہے یہ قطر سے ہو یا کویت سے ہو یا سعودیہ سے ہو یا دبئی سے ہو، یہ اسباب بنتے ہیں، لیکن کرنے والا وہ کائنات کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس لیے بولتے ہیں نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، قرآن پاک پڑھو۔ بعض گھریں ایسے بھی ہے جو مہینوں ہو گئے قرآن پاک کو کھول کے تک بھی نہیں دیکھے، تو گھر میں رکھے کیوں اس کو؟ کس نے اختیار دیا آپ کو؟ کس نے یہ حق دیا آپ کو؟ اللہ کی کتاب کو، اس پاک کتاب کو جو بند رکھے ہیں گھروں میں۔ غلط ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، وقت نکال کر اس قرآن پاک کو پڑھو۔ یہ بہت بڑے اجرات ہیں آپ لوگوں کو حاصل ہونے والے۔ یہ ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے جو آج یہ خابیث ہو رہے، خبیث سے ہمارے اوپر، جو ہم کو اتنے تکلیفیں، اتنے اذیتیں پہنچائی جا رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم کو اللہ ناراض رہنے کی وجہ سے۔ وہ پاک پروردگار کو ناراض مت رکھو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، قطر نے جو کیبنٹ کو جس طریقے سے جو مل کیا تھا، بہت گرم الفاظ میں، اور ٹویٹ بھی کرا جو کافی وائرل ہوا، آج تو بڑا چلا ہے وہ، اس کو بڑی خطرناک طریقے سے چیتاونی دی، اور اس سے یہ پوچھا تو چاہتا کیا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے؟ تیرے کو ہونا کیا ہے؟ کھل کے تو آ جا تو کم سے کم۔ یہ کیوں ظلم کر رہا مسلمانوں کے اوپر؟ کیوں تکلیفیں دے رہا مسلمانوں کے اوپر؟ تم کو ہر چیز سے ہم لوگ سپورٹ کرتے، زکوٰۃ دیتے، پیسہ دیتے، تمہارے برے وقت پہ تمہارے کو ہمیشہ ثابت قدم رہتے، تم کو بلینوں کی مدد پہنچتی، تم کو دواؤں سے لے کے، کپڑے سے لے کے، چپلوں سے لے کے ہر وہ چیز کی مدد دی جاتی۔ یہ ہمارے مساجد کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ماؤں کو تکلیف کیوں دی جا رہی؟ اور یہ چیز بھی پوچھی گئی، جس طریقے سے بعض مسلمانوں کے گھروں کو خالی کرانے کے چکر میں یہ لوگ مجبور کیا جا رہا ان کو، تاکہ بیچ کے چلے جائے، کم قیمتوں پہ بیچ کے چلے جائے۔ اس میں وشو ہند پریشد، بجرنگ دل اور یہ بھاجپا کے لیڈرز، ان سارے چیزوں کا جتنی گندگی مچائے تھے یہ لوگ، یہ سارا کباؤں پہ پہنچ گیا۔ بھائی کبا کھولنے کی دیری تھی، معلوم گندی بدبو آنی چالو ہو گئی، جو ناقابل برداشت، ناقابل قبول ہے۔ اپن تو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں کہ چو طرف سے یہ لوگوں کا کام ہو رہا، کام چل رہا، یہ ہمارے لیے قابل رشک ہے، قابل فخر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس سنیاسی کو اس کی اوقات دکھانا بھی بہت ضروری تھا، اور ساتھ ساتھ موزی کی کیبنٹ کو بھی مل کیا گیا، صاف الفاظوں میں بتا دیا گیا کہ اس دیش کے، بھارت کے مسلمانوں کے اوپر ذری بھی آنچ آئی یا ذری بھی تکلیف دیے تو اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم لوگ دنیا میں اتنی کہیں پہ بھی کون سے بھی مذہب کو لے کر گندگی نہیں ہوتی جو تم لوگ برپا کر رہے، جس کے سیدھے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی عبادت کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی دل کھول کے اللہ سے مانگو، ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے دلوں کو موڑ دے رہا۔ ایسے لوگ جو خاموش بیٹھتے تھے ایک زمانے سے، یہ لوگ بھی بولنا چالو کرے، اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے یہ لوگ میدانوں میں آ چکے ہیں۔ تو ان کی صحتوں کے لیے، ان کے کنٹریوں کے لیے، ان کے شعب کے لیے دعائیں دیجیے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ایسے ہی کامیاب ہوتے رہیں ہر جگہ،
اور یہ لوگ ایسے ہی رسوا ہوتے رہے، بدنام ہوتے رہے، ان کی اوقات ان کو دکھائی جائے. بہرحال کیف نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.